بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا کام شروع کرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے لیجر. لیجر میں ہوتا کیا ہے؟ این اکاؤنٹ، لیجر کو اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی مختلف اکاؤنٹ جمع ہو جائیں تو لیجر بن جاتا ہے، اور ایک اکاؤنٹ کو لیجر اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. اکاؤنٹ یا لیجر کی ڈیفینیشن: این اکاؤنٹ از این انڈیویجول اکاؤنٹنگ ریکارڈ آف انکریز اینڈ ڈیکریز ان اے اسپیسیفک ایسٹ، لائبلٹی اور آنرز اکویٹی آئٹمس. آنرز اکویٹی آئٹم ایکسپینس، ریونیوز، ڈرائنگز، کیپٹل ایسٹس، پلانٹ مشینری، بلڈنگ، لائبلٹی، اکاؤنٹس پیبل، بلز پیبل، کوئی بھی جو پیبلز ہیں وہ ہماری لائبلٹیز ہیں. ہر ایسٹ میں یعنی پلانٹ میں علیحدہ، لینڈ علیحدہ، کیش علیحدہ، جو انکریز یا ڈیکریز ہوئی ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے سیپریٹلی، علیحدہ طور پہ. کیش میں جو انکریز ڈیکریز ہوئی ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ ریکارڈ کرنی ہے. ایسے ہی پلانٹ میں، ایسے ہی ریونیوز میں، ایسے ہی ایکسپینس میں، لائبلٹیز میں. تو ہر جو چیز بنے گی، ہر اکاؤنٹ میں جو انکریز یا ڈیکریز، ہر ایسٹ میں جو انکریز یا ڈیکریز ریکارڈ کرتے جائیں گے وہ اس کا اکاؤنٹ بن جائے گا. مثلاً کیش میں ہم نے جتنی انکریز ہوئی یا ڈیکریز ہوئی وہ ہم نے ریکارڈ کر لی علیحدہ، تو وہ بن جائے گا کیش اکاؤنٹ. ایسے ہی فرنیچر میں جتنا انکریز یا ڈیکریز ہوا اس کو ہم علیحدہ ریکارڈ کر لیں گے، وہ بن جائے گا فرنیچر اکاؤنٹ. اور یہ سارے اکاؤنٹ جس بک میں جمع ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیجر. آگے اس نے لکھا ہے کمپنی ہیو سیپریٹ اکاؤنٹس فار سچ آئٹمز ایز کیش، سیلریز، ایکسپینس، اکاؤنٹس پیبل اینڈ سو آن. پوسٹنگ آف دا اینٹریز فرام جرنل ٹو لیجر. پوسٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ دا اینٹریز ریکارڈڈ ان دا جرنل ٹو دا ریسپیکٹو اکاؤنٹس اوپنڈ ان دا لیجر از کالڈ پوسٹنگ. جرنل کی ہر انٹری کو اپنے اکاؤنٹ میں لیجر میں جا کے ریکارڈ کرنا پوسٹنگ کہلاتا ہے. ریکارڈنگ انفارمیشن فرام جرنل ٹو لیجر از کالڈ posting. In other words, posting means grouping of all the transactions relating to a particular account at one place. کسی ایک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشنز کو ہم نے ایک جگہ جمع کرنا ہے. پورے جنرل لیجر میں کیش کئی انٹریز میں آیا ہوگا، اس سارے کیش کو لا کے ایک جگہ ہم نے ریکارڈ کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹنگ، اور یہ کہلائے گا کیش اکاؤنٹ. اب اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹی اکاؤنٹ جو ہے ہمارے پاس ایک یہ اس کی قسم ہے، اور دوسری ہمارے پاس جو ہے سیلف بیلنسنگ لیجر، رننگ بیلنس اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں. اس میں ہر ٹرانزیکشن کے بعد بیلنس آٹومیٹیکلی فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہر ٹرانزیکشن کے بعد، جبکہ ٹی اکاؤنٹ میں جب ہمیں ضرورت پڑے تب ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب جو ٹی اکاؤنٹ ہے اس کی فارمیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. جو ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے، یہ والی سائڈ، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیبٹ سائڈ، اور یہاں سے جو ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ سائڈ. ہر سائڈ یعنی ڈیبٹ سائڈ بھی اور کریڈٹ سائڈ بھی مزید 4 سب اکاؤنٹ، سب پارٹس، سب
کالمز میں ڈیوائڈ ہوگی. پہلا کالم دونوں طرف ڈیٹ، دوسرا کالم دونوں سائڈ پہ پرٹیکولر، تیسرا کالم جرنل فولیو، جرنل پیج یا ریفرنس فولیو نمبر، کوئی ایسا کالم آپ بنا سکتے ہیں، اور چوتھا دونوں سائڈ پہ اماؤنٹ. اب اسپیسیمن آف لیجر میں فل ان دا بلینکس یا انٹریز کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے، یا اکاؤنٹنگ میں ہم کہیں گے پوسٹنگ کیسے کرنی ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ اکاؤنٹ کا نام لکھیں گے جس کی ہم ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں، جس کی ہم انکریز اور ڈکریز ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. اس اکاؤنٹ کا نام موسٹ پروبیبلی کیش اکاؤنٹ سب سے بڑا اکاؤنٹ ہوتا ہے. یہ والی سائڈ یہاں سے ہماری ڈیبٹ سائڈ ہے، اور یہ والی سائڈ یہاں سے ہماری کریڈٹ سائڈ بن جائے گی. یہاں پہ ہم کیش اکاؤنٹ یا جو بھی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ نام لکھ دیں گے. ڈیٹ میں پوری ڈیٹ، منتھ، ایئر کے ساتھ. پرٹیکولرز میں اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ جرنل میں اگر یہ ڈیبٹ ہے، انٹری میں یہ ڈیبٹ ہے، تو اس کے کریڈٹ کون سا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ لا کے لکھیں گے. اور اگر جرنل میں یہ کریڈٹ ہے تو اس کے اگینسٹ ڈیبٹ کون سا اکاؤنٹ ہے اس کو یہاں پہ لا کے لکھیں گے. یہ ریکارڈنگ کرنی ہے ہم نے. اور اس کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹی اکاؤنٹ، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی اگر ہم براڈ اوور آل شیپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جسٹ ایک ٹی اکاؤنٹ بنتا ہے. اس سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 4 کالمز اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 4 کالمز ہم نے ابھی بنا کے دیکھے ہیں. In its simplest form, an account consists of the title of the account, the left or debit side, یہ ہماری debit side, اور right the credit side, the right or the credit side یہ ہمارے پاس ہوگا. The alignment of these parts resembles the letter T. جب ہم سمپل اکاؤنٹ بنائیں گے اپنی بکس میں تو ہم یہ سمپل لائک دس ون، چاروں کالم پراپر اگر ہم نے بنانا پھر چاروں کالم بنائیں گے. لیکن اگر ہم صرف ریکارڈنگ کے حوالے سے کام کر رہے ہوں گے تو پھر ہم جسٹ لائک اس طرح کا اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس میں سارا کچھ ریکارڈ کریں گے. اس کی ریزمبلنس دیکھیں، اس کی شکل تھوڑی سی ٹی ٹائپ بنتی ہے، ٹی، اس لیے ہم اس کو ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں. اب اس میں ریکارڈنگ کیسے ہوگی؟ ریکارڈنگ کے لیے ہم ایک چھوٹا سا ٹرانزیکشن لیں گے اور ایگزامپل لیتے ہیں. دا آنر میکس این انیشیل انویسٹمنٹ آف ₹15,000 ٹو اسٹارٹ دا بزنس. ایک مالک نے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ₹15,000 لگائے ہیں، بزنس میں انویسٹ کیے ہیں. اب اس میں دیکھیں گے ہم اس کی اگر جرنل انٹری ہم تھوڑی سی دیکھ لیں تو بنتی ہے کیش ڈیبٹ کیپٹل کریڈٹ. اب ہم نے اس میں کیش اکاؤنٹ بنانا ہے، کیش اکاؤنٹ. اب اگر اس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ ہم نے کچھ ریکارڈ کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیبٹنگ این اکاؤنٹ. دیکھیں انٹری میں کیش ڈیبٹ کیپٹل کریڈٹ. تو کیش کے بارے میں ہم نے انکریز یا ڈکریز ریکارڈ کرنا ہے. کیش بزنس میں آیا ہے، کیش بزنس میں انکریز ہو گیا ہے، پہلے سے بڑھ گیا ہے. کیش اکاؤنٹ کی انکریز ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کرتی ₹15,000 سے. یہ ہماری 15,000 ریکارڈ ہو گیا. اور اسی طرح اگر ہم کیپٹل اکاؤنٹ بناتے تو کیپٹل اکاؤنٹ بھی ایسے ہی بننا تھا، یہاں پہ لکھنا تھا ہم نے کیپٹل اکاؤنٹ، لیکن 15,000 نہیں آنا تھا. اس کی جگہ پہ ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ یہاں پہ آ کے 15,000 ریکارڈ کرنا تھا. باقی اگر ڈیٹ ہوتی، کوئی جرنل کا پیج ہوتا تو وہ ہم یہاں پہ اسی طرح اپنے کالمز کو فل کر دیتے. مزید اس نے کیش از ڈیبٹڈ اینڈ دا آنرز کیپٹل اکاؤنٹ از کریڈٹڈ. لیکن چونکہ ہم جہاں کیش اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے کیش کو جسٹ ڈیبٹ کر دیا. جنرل انٹری کو دیکھتے ہوئے کیش کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیبٹنگ این اکاؤنٹ. اور اسی طرح کریڈٹنگ این اکاؤنٹ، اسی کیش اکاؤنٹ کو ہم لے کے چلتے ہیں. منتھلی رینٹ آف ₹7,000 از پیڈ. ہم صرف کیش میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے ڈیبٹنگ کب کہنا ہے، کریڈٹنگ کب کہنا ہے. اب اس میں کی جنرل انٹری اگر ہم دیکھیں تو رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا، ایکسپینسز ڈیبٹ ہوتے ہیں، رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ، کیونکہ کیش میں ڈکریز ہو رہی ہے، بزنس سے کیش جا رہا ہے.
اب یہ ہمارا اس سائڈ پہ یہاں پہ ہم ریکارڈ کریں گے کیونکہ ڈیکریز ہو رہا ہے کیش میں. سو کیش کو ہم نے کریڈٹ کر دیا, اس سائڈ پہ ہم نے کیش کو ریکارڈ کر دیا. جب بھی کسی بھی اکاؤنٹ کی ہم رائٹ سائڈ پہ یا کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈنگ کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹنگ این اکاؤنٹ. سو اس طرح کر کے جتنے بھی ٹرانزیکشنز آئیں گے جب ہم کیش اکاؤنٹ بنا رہے ہوں گے تو کیش سے متعلق ساری انفارمیشن لا کے اس کیش اکاؤنٹ میں جمع کریں گے. جیسا ہم نے یہاں پہ بھی کیش سی انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کی اور ریکارڈ کر لی, یہاں پہ بھی ریکارڈ کر لی. اسی طرح کیش صرف ہم ساری میں ریکارڈ کریں گے. اسی طرح سارے اکاؤنٹ بنیں گے, رینٹ ایکسپینس بھی بنے گا, کیپٹل اکاؤنٹ بھی بنے گا, اور بھی سارے اکاؤنٹ بنیں گے. جب ہم ہر اکاؤنٹ میں انکریز ڈیکریز یعنی ڈیبٹ کریڈٹ ریکارڈ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کرنا ہے بیلنسنگ آف دا لیجر. بیلنس کیا ہوتا ہے؟ بیلنس از دا ڈفرینس بٹوین دا ٹوٹل ڈیبٹس اینڈ دا ٹوٹل کریڈٹس آف این اکاؤنٹ. ایک اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پہ جتنی انٹریز, جتنی فگرز, جتنے ڈیجٹس ہیں ان کو بھی ایڈ کر لینا ہے, اور کریڈٹ سائڈ پہ جتنے بھی ڈیجٹس ہیں ان کو بھی ایڈ کر لینا ہے, پھر ان کا ڈفرینس نکال لینا ہے. یہ جو ڈفرینس ہے دونوں سائڈز کا, ڈیبٹ سائڈ پہ جتنے بھی اماؤنٹس ہیں اور کریڈٹ سائڈ پہ جتنے بھی اماؤنٹس ہیں ان کا ٹوٹل میں ڈفرینس آئے گا. اس ڈفرینس کو ہم کہتے ہیں بیلنس. When posting is done, many accounts may have entries on their debit side as well as credit side. The net result of such debits and credits in an account is the balance. اب یہ بیلنس جب ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام بیلنسنگ مینز دا رائٹنگ آف دا ڈفرینس بٹوین دا اماؤنٹ. اب اس بیلنس کو ہم نے لکھنا ہے. جو بیلنس ہم نکالیں گے دونوں سائڈز پہ اس بیلنس کو ہم نے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے, لکھ لینا ہے, اور اس کو ہم نے کہنا ہے بیلنس. ابھی ہم نے ایک پیچھے چھوٹی سی السٹریشن کی تھی, اس میں ہم نے پہلے انٹری میں کیش کو ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا, پھر کیش کو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا. اب ہم ان دونوں کا اگر ہم ایک ہی ٹرانزیکشن ٹوٹل کریں تو یہ 15,000 ٹوٹل بن جائے گا ڈیبٹ سائڈ کا, کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل بن جائے گا 7,000. اب ان دونوں کا ڈفرینس لینا ہے ٹوٹلز کا, 15,000 کا ٹوٹل, 7,000 کا ٹوٹل, دونوں کا ڈفرینس لیا 8,000 آ گیا. اب ہم نے اس کو لکھنا کدھر ہے؟ جون سی سائڈ بڑی ہے ہماری, ڈیبٹ سائڈ بڑی ہوگی تو اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے اور یہاں پہ لفظ آ جائے گا بیلنس. اور اگر یہ کریڈٹ سائڈ بڑی ہوتی تو اس کو ہم یہاں پہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیتے. یہ جو کام ہے ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں فوٹنگ, یعنی ڈیبٹ سائڈ میں جتنی اماؤنٹس ہیں ان سب کا ٹوٹل کرنا, کریڈٹ سائڈ پہ جتنی اماؤنٹس ہیں ان سب کا ٹوٹل کرنا, اس کا ڈفرینس لینا اور پھر ڈفرینس کو بڑی والی سائڈ پہ لکھنا بیلنس کہلاتا ہے. اس سے پہلے مینولی جب ہم کام کرتے تھے تو جو اس پہلے اس کو یہاں پہ لکھتے, کیری ڈاؤن براؤ ڈاؤن کے سسٹم چلتا تھا. اب کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے یہ کام ختم ہو گیا ہے. جو سائٹ بڑی ہے اس کا جتنا بیلنس ہے سمپلی ہم اس کو لکھ دیتے ہیں. اب ایک سے زیادہ اگر ٹرانزیکشن ہوں گے تو پھر اس کی ایگزامپل آپ کو سمجھائی گئی ہے فوٹنگ کس طرح کرنی ہے. یہ کیش اکاؤنٹ ہے, کچھ اور ایگزامپلز ہم نے کنسیڈر کر کے کیش کو ہم نے یہ دونوں سائڈز کا ٹوٹل, اس سائڈ کا ٹوٹل کر لینا ہے ڈیبٹ سائڈ کا, یہ ٹوٹل ہم نے لکھ لیا, فوٹنگ کر لی, مائنڈ میں لکھ لیا یا کمپیوٹر پہ یا کسی بھی جگہ پہ 35,500. اسی طرح ہم نے کریڈٹ سائڈ کا بھی ٹوٹل کر لینا, یہ 23,200 بن گیا. یہ ہم نے سیپریٹ کہیں لکھنا ہے. اور ان دونوں ٹوٹلز کا ڈفرینس, یہاں پہ اگر 3 سے زیادہ آئٹمز بھی ہوتی ہیں ان سب کو جمع کرنا ہے. جتنی بھی آئٹمز اس سائڈ پہ ہوں گی ان سب کا ٹوٹل کرنا ہے. ایسے ہی جتنی آئٹمز اس سائڈ پہ ہوں گی ان سب کا بھی ٹوٹل کر لینا ہے. اور ٹوٹل کرنے کے بعد ان ٹوٹلز کا
डिफरेंस लेना है, टोटल्स का डिफरेंस। 35,500 माइनस 23,200, दोनों का डिफरेंस लिया, ये आ गया 12,300। अब बैलेंस 12,300 आ गया। अब नेक्स्ट ये देखना है कि कौन सी साइड हमारी बड़ी थी, टोटल किस साइड का बड़ा था, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का। अगर यहाँ पे हम देखें तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा था, लिहाजा ये जो डिफरेंस है इसको हमने डेबिट साइड पे लिख देना है और ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। एक और ट्रांजैक्शन, एक और सवाल एग्जांपल देखते हैं। इसमें बेशुमार ट्रांजैक्शंस हमने लिए, रिकॉर्डिंग की, कैश अकाउंट कुछ इस तरह बन गया। ये सारे ट्रांजैक्शंस डेबिट थे, इस तरफ रिकॉर्ड कर लिए, ये सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट थे, इस तरफ रिकॉर्ड कर लिया हमने। इसका भी टोटल किया, इसका भी टोटल किया, किसी और जगह पे रफ जगह पे लिख के उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया। जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो वो बना 8,050 रुपए, ये डिफरेंस है दोनों साइड्स का। और फिर हमने टोटल को कंपेयर किया तो टोटल जो है हमारा वो डेबिट साइड का बड़ा निकला, तो हमने लिख दिया डेबिट साइड पे इसको। अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता सपोज, तो हम इसको इस साइड पे लिखते। किसी आगे चल के अकाउंट्स डिफरेंट आएंगे, उनमें किसी का ये साइड, ये वाला टोटल बड़ा होगा तो फिर हम इस साइड पे यहाँ पे लिखेंगे और उसको कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ये हमारी डेबिट साइड बड़ी है, इसलिए हमने इसको लिख दिया डेबिट बैलेंस। और ये सारा टेबुलर फॉर्म में हमने काम किया। 15,000 7,000 माइनस कर दिया, 1,200 फिर इसमें ऐड कर दिया, 1,500 भी ऐड कर दिया, 600, 900, ये सारा काम हमने 600 ये वाला माइनस किया है, ये वाला 600 और ये वाला 600, ये वाला 600 है प्लस किया हुआ। तो बहरहाल इन सब को टेबुलर फॉर्म में अगर हम इंडिविजुअल आइटम्स को भी करके देखें फिर भी फर्क उतना ही आना है। सो ये डेबिट बैलेंस हो गया। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, जितने भी हमारे एसेट्स अकाउंट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमने एसेट्स लिखे थे, और जितने भी एक्सपेंस अकाउंट होंगे उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट होंगे उनका डेबिट बैलेंस होगा, और जितने भी हमारे रेवेन्यूज अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट होंगे उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज वाइज बैलेंसिंग एन अकाउंट। जब हम किसी भी अकाउंट को, वो एसेट हो, लाइबिलिटीज का हो, रेवेन्यूज का हो, एक्सपेंस का हो, तो हम जब उसको बैलेंस करेंगे तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इट मे बी ए डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी होगी, और ए क्रेडिट बैलेंस अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी, और ए नील बैलेंस अगर दोनों साइड्स बराबर आ गई, यानी जितनी वैल्यूज टोटल डेबिट साइड पे हैं उतनी ही वैल्यू टोटल क्रेडिट साइड पे है, अमाउंट उनकी टोटल एग्रीगेट जो है, तो फिर हम कहेंगे डिपेंडिंग, नील बैलेंस हो गया डिपेंडिंग अपॉन द डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल। ये तीनों सिचुएशन एग्जिस्ट कब करेंगी, जब डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर डेबिट टोटल बड़ा हुआ तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट टोटल बड़ा हुआ तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। दोनों टोटल बराबर आ गए बाय चांस तो नील बैलेंस हो जाएगा। अब दूसरा जो रनिंग बैलेंस है उसको देखते हैं, उसमें कैसे फिलिंग करनी है। रनिंग बैलेंस में ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में रिकॉर्डिंग में हम, या बुक कीपिंग में, या जो अकाउंटिंग हम इस क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारा टी अकाउंट ही ज्यादा चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला अकाउंट, ये एक एंट्री है ऑफिस फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, इसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे आपको शो की है। ऑलरेडी चलते आ रहे थे पहले भी, कंपाउंड एंट्री ली है ताकि कुछ समझ आ जाए हमें कंपाउंड एंट्री की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर, बैंक और अकाउंट्स पेएबल
ہم یہاں پہ پہلے بینک میں ریکارڈ کرنے لگے ہیں. بینک اکاؤنٹ ہے ہمارا, یہ والا ٹرانزیکشن ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. یہ 2 انٹریز آلریڈی اس بینک اکاؤنٹ میں ہو چکی ہیں, کنٹینیوس ہے. فار ایگزامپل ہم صرف اس انٹری کو دیکھیں گے کیسے کرنا ہے. تو بینک میں یہ والا اکاؤنٹ یہ چلا گیا, بینک اکاؤنٹ یہاں پہ ریکارڈ ہو گیا. اب اس کے اپوزٹ کیا ہے, آفس فرنیچر. تو یہاں پہ ڈیٹیل میں ہم نے آفس فرنیچر لکھنا ہے. ڈیٹ کے کالم میں آ جائے گی 14. یہاں پہ ہم لکھیں گے آفس فرنیچر. اور یہ جو ہے ریفرنس, یہ ہم نے یہ والا پیج لکھنا ہوتا ہے, جرنل کا پیج. یہ 14 پیج جرنل کا آ گیا. اس کے بعد اب یہ اماؤنٹ اس کے سامنے, بینک کے سامنے کتنی اماؤنٹ ہے, 150 کی. 150 کی کریڈٹ اماؤنٹ ہے. سو ہم نے کریڈٹ والے کالم میں آ کے 150 لکھ دیا. آلریڈی اس اکاؤنٹ کا بیلنس تھا 1206 روپے 15 پیسے, ڈیبٹ بیلنس تھا. اب اس میں سے یہ کریڈٹ ہے, لیس ہو جائے گا. 1206 روپے 15 پیسے ڈیبٹ بیلنس تھا, اس میں سے 150 کریڈٹ آیا. یہاں سے کریڈٹ ریکارڈنگ, اس کو اب لیس کر دیں گے, اپوزٹ ہے. لیس کرنے کے بعد جو نیا بیلنس آ گیا, چونکہ ڈیبٹ ہی زیادہ ہے اس لیے ڈیبٹ بیلنس کہلائے گا 1056 روپے 15 پیسے. اب اسی کا ہی دوسرا اکاؤنٹس پیبل میں کیسے ریکارڈنگ کرنی ہے. اکاؤنٹس پیبل میں, تو اکاؤنٹس پیبل میں بھی اسی طرح, پہلے اس میں سب سے پہلے ہم ڈیٹ, اس کے بعد یہاں پہ آفس اکوپمنٹ, پرٹیکولرز میں آفس اکوپمنٹ پیج, وہی جو جرنل کا پیج تھا وہ والا ریکارڈ کریں گے. اور آفس اکوپمنٹ کے سامنے جو اماؤنٹ ہے 275 کی, وہ 275 کی اماؤنٹ یہ والی یہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گی. یہ کریڈٹ ہے, لہذا ہم نے کریڈٹ والے کالم میں ریکارڈ کر دی. یہ کریڈٹ والے کالم میں ریکارڈ کر دی. اس کا پہلے بیلنس 0 تھا, اکاؤنٹس پیبل کا پہلے بیلنس نیل تھا, 0 تھا. 0 میں 275 کریڈٹ آ گیا, تو کریڈٹ سائڈ بڑی ہو گئی, تو 275 کریڈٹ بیلنس ہی ہمارا ہو گیا. پہلے 0 تھا, 275 کی کریڈٹ اماؤنٹ آئی تو کریڈٹ بیلنس ہو گیا. اماؤنٹ جو لکھنی ہے وہ اس اکاؤنٹ کے, جس اکاؤنٹ کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے سامنے جو اماؤنٹ ہے وہ ہم نے ریکارڈ کرنی ہوتی ہے, اور سائڈ بھی اسی پہ کرنی ہے جس سائڈ پہ یہ یہاں پہ ہے. کریڈٹ ہے تو کریڈٹ ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد اب ہم آفس فرنیچر کا اکاؤنٹ بناتے ہیں. آفس فرنیچر, آفس فرنیچر میں دیکھیں ڈیٹ اسی طرح ڈیٹ میں آ جائے گی. آفس فرنیچر کا اکاؤنٹ ہے, ڈیٹ میں ریکارڈ ہو جائے گی. اور اس کے سامنے جو اماؤنٹ ہے 425 کی, یہ ریفرنس کے کالم میں, پیج کے کالم میں, فالیو کے کالم میں یہ جرنل کا پیج ریکارڈ کریں گے. 14 ہو گیا, اور اماؤنٹ ہے 425 لیکن اب ڈیبٹ ہے, لہذا ہم ڈیبٹ والے کالم پہ یہ والی اماؤنٹ 425 ریکارڈ کر دیں گے. اس کا پہلے بیلنس تھا 877 روپیز 6 پیساز, یہ ڈیبٹ تھا, اور یہ مزید ڈیبٹ ہو گیا. تو ڈیبٹ مزید ڈیبٹ میں ہم ایڈ کر دیں گے, یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے. ایڈ ہونے کے بعد نیا بیلنس آ گیا 1302 روپیز اینڈ 6 پیساز, ڈیبٹ ہی بیلنس کہلائے گا. تو سیلف بیلنس لیجر اکاؤنٹ میں ہم اس طرح کر کے ہر ٹرانزیکشن کو انڈیویجولی ریکارڈ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کا بیلنس ریکارڈ ہو جاتا ہے. اب اس میں مختلف ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ, یہ جو ٹی اکاؤنٹ میں ہے وہ اس طرح کی ریکارڈنگ تھی, اور سیلف بیلنس لیجر جو ہے وہ اس میں ریکارڈنگ کچھ اس طرح ہوگی. جو آئٹمز پہلے ٹرانزیکشن میں سپوز ڈیبٹ تھا اس کو ڈیبٹ کر دینا ہے, دوسرے ٹرانزیکشن میں بھی ڈیبٹ تھا اس کو بھی ڈیبٹ کر دیا, اور بیلنس دونوں ڈیبٹ ایڈ ہو گئے, بیلنس ہو گیا 5700 روپیز ڈیبٹ بیلنس. تیسرا ٹرانزیکشن کریڈٹ ہوا 350, ہم نے تیسرے ٹرانزیکشن میں جا کے کریڈٹ کر دیا 350 کو, اور اب یہ ڈیبٹ بیلنس تھا, اس میں سے یہ کریڈٹ ہے یہ لیس ہو جائے گا, اپوزٹ بیلنس آپس میں مائنس ہوں گے. یہ ہم نے مائنس کر دیا, تو نیا بیلنس آ گیا 5350. چونکہ ڈیبٹ زیادہ تھا کریڈٹ کم تھا, لہذا ڈیبٹ بیلنس ہی رہے گا.
اس کے بعد ٹرانزیکشن نمبر 4 دیکھیں، پھر کریڈٹ ہوا ہے ٹی اکاؤنٹ میں 1750 روپے سے، تو ہم نے یہ یہاں پہ لا کے کریڈٹ کر دیا چوتھا ٹرانزیکشن 1750 سے. پہلے ڈیبٹ بیلنس تھا، یہ کریڈٹ ہے، اس ڈیبٹ میں سے اس کریڈٹ کو لیس کر دیں گے، ہمارے پاس بیلنس نیا جو آ گیا، دونوں کا ڈفرنس جو آ گیا 3600 آ گیا، اور بیلنس چونکہ پہلے ڈیبٹ کا بڑا تھا لہذا ڈیبٹ بیلنس ہی رہے گا. ٹرانزیکشن نمبر 5 میں 200 روپیز ٹی اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوئے ہیں، اس کو لا کے ڈیبٹ میں یہاں پہ ریکارڈ کریں گے. پہلے بیلنس تھا ڈیبٹ 3600 کا، 200 مزید ڈیبٹ ہو گیا تو یہ ڈیبٹ میں ایڈ ہو جائیں گے، ایڈ ہو گئے 3800 روپیز کا ڈیبٹ بیلنس ہی بن جائے گا. پھر ٹرانزیکشن نمبر 6 میں پھر ڈیبٹ ہوئے 450، یہ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لا کے 450 ڈیبٹ کر دیے، 3800 پلس 450 چونکہ یہ بھی ڈیبٹ ہیں تو نیا ڈیبٹ بیلنس ہی آئے گا 4250 روپیز. پھر ٹرانزیکشن نمبر 7 میں کریڈٹ آ گیا 960 کا، یہ ہم نے ریکارڈ کر دیا 960 لیکن کریڈٹ سائڈ پہ چونکہ کریڈٹ ہوا تھا. سو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوا، یہ ڈیبٹ بیلنس تھا 4250، اب یہ کریڈٹ ہے اماؤنٹ 960 کی، سو ڈیبٹ میں سے کریڈٹ لیس ہو جائے گا اور نیا بیلنس آ جائے گا ڈیبٹ، چونکہ ڈیبٹ سائڈ بڑی تھی 3290 سیلف لیجر بیلنس. اور ٹی اکاؤنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ادھر بھی یہی تھا، ہم نے کہا تھا ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کر لیں، یہ والا بن گیا، کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل کر لیں، یہ والا بن گیا، دونوں ٹوٹلز ڈیبٹ ٹوٹل کریڈٹ ٹوٹل کا ڈفرنس لے لیں، بیلنس بن گیا، یہ بیلنس آ گیا، دونوں ٹوٹلز میں ڈیبٹ بیلنس بڑا تھا لہذا ڈیبٹ بیلنس ہو گیا. اور یہاں پہ بھی دیکھیں ڈیبٹ بیلنس ہے، دونوں بیلنس ایکول ہیں. تو کوئی بھی پروسیس ہم اڈاپٹ کریں، کوئی بھی لیجر ٹائپ کائنڈ اڈاپٹ کریں، بیلنس ہمارا ایک جیسا ہی آنا ہے. یہ پریکٹیکل لائف میں استعمال ہوتا ہے، ٹی اکاؤنٹ ہمارے ایگزام میں بکس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کو دوبارہ ریوائز کیجیے گا، اس سارے کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ.